بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ بھی ایسے لوگوں سے پریشان ہیں جو ہر وقت منفی بات کرتے ہیں، جو آپ کی کامیابی پر جلتے ہیں، جن سے ملنے کے بعد دل بوجھل اور ذہن پریشان ہو جاتا ہے؟ تو آئیے آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جانیں گے کہ ایسے زہریلے لوگوں سے نمٹنے کا صحیح اسلامی طریقہ کیا ہے۔ اسلام ایک ایسا مکمل دین ہے جو نہ صرف عبادات سکھاتا ہے بلکہ انسانوں کے ساتھ برتاؤ، تعلقات اور زندگی گزارنے کا مکمل ضابطہ پیش کرتا ہے۔ زہریلے لوگ یعنی وہ افراد جو اپنے رویے، الفاظ یا حرکات سے دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، ان سے اسلام کیسے نمٹنے کا حکم دیتا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ زہریلے یا منفی لوگ کون ہوتے ہیں۔ ٹاکسک ورسز نارسسٹک پرسن۔ ٹاکسک لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کی زندگی میں ذہنی، جذباتی یا روحانی نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ ایسے لوگ اکثر منفی باتیں کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں یا دوسروں کو نیچا دکھا کر خود کو بہتر محسوس کرتے ہیں۔ وہ کسی کے جذبات کی پرواہ نہیں کرتے اور دوسروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نارسسٹ لوگ وہ ہوتے ہیں جو خود کو بہت زیادہ اہم سمجھتے ہیں، خود پسندی کا شکار ہوتے ہیں اور دوسروں کے احساسات و جذبات کی کوئی قدر نہیں کرتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی ان کی تعریف کرے اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ٹاکسک اور نارسسٹ پرسن کو پہچاننے کی نشانیاں کیا ہیں؟ ٹاکسک پرسن وہ ہوتے ہیں جو ہر وقت شکایتیں کریں گے، دوسروں کی کامیابی سے جلیں گے، ہمیشہ خود کو درست سمجھیں گے، معذرت تو کرتے ہی نہیں ہیں یہ لوگ، اور منفی سوچ اور منفی باتیں پھیلاتے ہیں۔ اس کے برعکس نارسسٹ پرسن وہ ہوتے ہیں جو خود کو سب سے زیادہ عقل مند اور خوبصورت سمجھتے ہیں، دوسروں کی تعریف سننا پسند لیکن خود کسی کی تعریف نہیں کرتے، تنقید برداشت نہیں ہوتی ان سے، اور دوسروں کو مینوپولیٹ کرنا، چالاکی سے قابو کرنا انہیں بہت اچھا آتا ہے۔ احساس برتری یعنی سپیریئر کمپلیکسٹی کا یہ لوگ شکار ہوتے ہیں۔ یہ دونوں قسم کے لوگ آپ کی ذہنی صحت کو متاثر کر سکتے ہیں، اس لیے ان سے فاصلہ رکھنا بہتر ہوتا ہے۔ کیا قریبی رشتہ دار بھی ایسے ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہو سکتا ہے کہ قریبی رشتوں میں بھی ٹاکسک یا نارسسٹ لوگ موجود ہوں، جیسے آپ کے اپنے والدین، بہن بھائی، شریک حیات، شوہر ہو یا بیوی، یا حتیٰ کہ اپنی اولاد بھی۔ قریبی رشتوں میں ٹاکسک رویے کی مثالیں جانتے ہیں جن سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ کے آس پاس بھی کون سے اس طرح کے لوگ ہیں۔ پہلے تو یہ کہ والدین کا ہر وقت تنقید کرنا، بچوں کو کمتر محسوس کرانا، یہ بھی ایک ٹاکسک یا نارسسٹ کی نشانی ہے۔ بہن بھائیوں کا حسد یا مسلسل مقابلے کا ماحول بنانا، شریک حیات کا کنٹرول کرنا یا اس کو عزت نہ دینا، یا پھر ایموشنلی بلیک میل کرنا، اور اولاد کا والدین کی قربانیوں کو نظر انداز کرنا اور صرف خود کو اہم سمجھنا۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ رویے کیوں زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ کیونکہ قریبی رشتے ہماری جذباتی دنیا کا بڑا حصہ ہوتے ہیں۔ جب یہی رشتے زہر بن جائیں تو انسان اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے اور ذہنی سکون اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اسلام میں رشتوں کی عزت اور صبر کا درس دیا گیا ہے، مگر ساتھ ہی ظلم سہنا بھی پسندیدہ عمل نہیں۔ اگر کوئی رشتہ آپ کی عزت نفس، ذہنی صحت یا دین کو متاثر کر رہا ہو تو حدود قائم کرنا یا مناسب فاصلہ رکھنا بھی ضروری ہو سکتا ہے، اور یہ اسلام کے دائرے میں ہی رہ کر ممکن ہے۔ کیا آپ ان رشتوں کو ہینڈل کرنے کے اسلامی طریقے جاننا چاہیں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ قریبی رشتوں میں اگر کوئی ٹاکسک یا نارسسٹ رویہ اختیار کرے تو اسلام ہمیں اس کے بارے میں کیا سکھاتا ہے۔
پہلے ہے صبر اور حکمت سے پیش آنا۔ قرآن مجید میں بار بار صبر کی تاکید کی گئی ہے۔ سورہ لقمان کی آیت کا ترجمہ یعنی جو مصیبت تجھے پہنچے اس پر صبر کر، یقیناً یہ بلند حوصلے کا کام ہے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ظلم برداشت کیا جائے، بلکہ صبر کا مطلب حکمت اور سمجھداری سے قدم اٹھانا ہے۔ دوسرا یہ کہ حد مقرر کرنا یعنی باؤنڈریز سیٹ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اگر کوئی قریبی رشتہ آپ کو ذہنی یا جذباتی تکلیف دے رہا ہو تو اس سے فاصلہ رکھنا یا کم بات چیت کرنا درست ہے، تاکہ آپ کا سکون، عبادت اور دین محفوظ رہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ نرمی اور دعا سے اصلاح کی کوشش، یعنی اسلام میں اصلاح کی نیت سے نرمی کے ساتھ بات کرنا بہت اجر والا عمل ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے جابر انسان سے نرمی سے بات کرنے کا حکم دیا گیا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت کا ترجمہ یعنی اس سے نرم بات کرنا۔ چوتھا پوائنٹ ہے ظلم سے بچنا اور مدد لینا۔ اگر کوئی رشتہ انتہائی زہریلا ہو گیا ہو اور آپ کی ذہنی یا جسمانی صحت کو نقصان پہنچا رہا ہو تو اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ فاصلہ اختیار کریں یا کسی عالم، مشیر یا بزرگ سے مدد لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدد کرنا ظالم کی بھی اور مظلوم کی بھی۔ پوچھا گیا، ظالم کی مدد کیسے؟ فرمایا، اس کو ظلم سے روک کر۔ پانچواں اور آخری پوائنٹ ہے اپنے آپ کو اہم سمجھنا، یعنی سیلف رسپیکٹ کیا ہے اسلام میں۔ اسلام خودداری اور عزت نفس کا دین ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت کا ترجمہ ہے، ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے، اس لیے اگر کوئی آپ کی عزت نفس کو روند رہا ہو تو خود کو بچانا بھی عبادت ہے۔ یہاں چند مجرب قرآنی دعائیں اور مسنون اذکار ہیں جو آپ ٹاکسک رشتوں، نفسیاتی دباؤ یا دل کے سکون کے لیے روزانہ پڑھ سکتے ہیں۔ دل کے سکون، ظلم سے بچاؤ اور صبر کے لیے سورہ قصص کی آیت کا ترجمہ ہے، اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ دل کی مضبوطی اور صبر کے لیے سورہ طٰہٰ کی آیت کا ترجمہ، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو آسان فرما دے۔ ہر قسم کی نیگیٹیوٹی اور حسد سے بچنے کے لیے سورہ غافر کی آیت کا ترجمہ ہے، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک وہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اس کا عمل یہ ہے کہ ہر بار جب آپ کو احساس ہو کہ کوئی آپ پر ذہنی دباؤ ڈال رہا ہے تو یہ آیت پڑھ کر اللہ کو سونپ دیں۔ حسد، نظر بد اور دل کی حفاظت کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس صبح و شام 3 بار پڑھیں۔ یہ دونوں صورتیں ہر قسم کی باطنی و ظاہری ایذاؤں سے حفاظت کے لیے ڈھال ہیں۔ ان کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے۔ اوپر آئی بٹن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا، آپ اس ویڈیو کو ضرور واچ کیجیے گا۔ دشمنی یا سخت رویے رکھنے والے کے دل میں نرمی کے لیے اللہم الف بین قلوبنا، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ ہمارے دلوں میں محبت اور نرمی پیدا فرما۔ خاص کر جب آپ کا دل چاہے کہ رشتہ بہتر ہو جائے تو روزانہ یہ دعا خلوص سے کریں۔ آئیے اب عملی رہنمائی جانتے ہیں۔ آگے آپ کو ایک عملی رہنمائی یعنی سٹیپ بائی سٹیپ پلان پیش کی جا رہی ہے کہ اگر آپ کسی ٹاکسک یا نارسسسٹ قریبی رشتے سے نمٹ رہے ہیں تو آپ کیسے اسلامی انداز میں خود کو محفوظ اور مضبوط رکھ سکتے ہیں۔ اپنے آپ سے سچ بولیں کہ یہ رشتہ آپ کو تکلیف دے رہا ہے۔ روزانہ کچھ وقت اللہ سے بات کرنے، تلاوت، دعا یا خاموش عبادت میں گزاریں۔ یاد رکھیں، آپ کی عزت نفس بھی اللہ کی نعمت ہے، اسے ضائع نہ کریں۔ واضح طور پر اور ادب سے اپنی حد بتائیں۔ مثال کے طور پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان لوگوں سے کہ مجھے ان الفاظ سے تکلیف ہوتی ہے، برائے کرم ایسا نہ بولیں۔ اگر رویہ نہ بدلے تو فاصلہ بڑھائیں۔ ملاقات کم، رابطہ کم، رد عمل محدود۔ حد بنانا نافرمانی نہیں بلکہ حکمت ہے۔ اپنے آپ کو قصوروار نہ ٹھہرائیں۔
اکثر نارسسٹ لوگ دوسروں کو ہی مجرم بناتے ہیں۔ اپنے دل میں رکھیں، اگر آپ نے ادب، صبر اور شریعت کے دائرے میں رہ کر بات کی ہے تو آپ گناہ گار نہیں۔ مثبت سپورٹ تلاش کریں۔ اگر ممکن ہو تو کسی عالم، مشیر، کاؤنسلر یا سمجھدار شخص سے مشورہ کریں۔ تنہائی نہ اختیار کریں۔ کسی بااعتماد دوست یا رشتہ دار سے بات کرنا فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ رزق حلال، عبادت اور نفس کی اصلاح جاری رکھیں۔ جب آپ خود کو سنبھالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر راستے کھول دیتا ہے۔ نماز، قرآن اور سچائی کے ساتھ زندگی گزارنا آپ کو اندر سے طاقتور بناتا ہے۔ دعا اور ورد کا معمول بنائیں، جیسا کہ پہلے ویڈیو میں بتایا ہے۔ صبح و شام کی مسنون دعائیں، آیت الکرسی، سورہ فلق اور سورہ ناس اور وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ کو روزانہ ورد بنائیں۔ فیصلہ کریں کب فاصلہ یا کنارہ کشی کرنی ہے۔ اگر رشتہ شدید ذہنی دباؤ یا ظلم کا ذریعہ بن جائے تو وقتی یا مستقل فاصلہ کرنا جائز ہے۔ اسلام ایسے رشتوں میں احسان سے برتاؤ سکھاتا ہے، مگر اپنے نفس پر ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو حکمت، صبر اور بہترین راستہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچے۔ اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس علم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔